والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز سامعین کرام، آج آپ کو میں اپنی طرف سے ایک خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ایک تمنا رکھتا ہوں اور ایک خواہش رکھتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو جس قدر ہو سکے آپ پھیلائیں۔ اگر میرے اس پیغام پر عمل ہو گیا تو یقین جانے انشاءاللہ 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 ہم سب کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت کی بنے گی۔ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مین بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جاہدوا فینا، جاہدوا، جو لوگ میرے بارے میں محنت کرتے ہیں، جاہدوا فینا، اللہ جل جلالہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے یعنی میرے دین کے بارے میں جو محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے تمام راستوں کو آسان کر دوں گا، اس کی رہنمائی کروں گا، اس پر تمہیں کامیابی دوں گا۔ اور اللہ جل جلالہ جو اللہ کی دین میں محنت کرتے ہیں ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ جو اللہ کی دین کے بارے میں محنت کرتے ہیں، اللہ کی دین کی اشاعت میں محنت کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ ان کو محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں شمار کر رہا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ میں ان احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو واپس آتا ہوں اپنے پیغام کی طرف۔ میرے بھائیوں، میرا پیغام کہ آج اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جس نظام پر مرتب ہیں، اگر ان نظام کے اندر قرآن اور حدیث زندہ ہو جائے، ہمارا ہر بچہ قرآن کو سمجھنے والا بن جائے، ہمارا ہر بچہ عالم دین ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو، حدیث کو سمجھنے والا ہو، تو میرے بھائی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھو، نرسری سے لے کر پریپ تک کا بچہ پڑھتا ہے، 12 سال پڑھتا ہے، نرسری پریپ 2 سال، 12 سال پڑھتا ہے، اور 12 سال کے اندر ہمارا بچہ کیا سیکھ کے نکلتا ہے، اس کو کیا اس کا میرٹ ہوتا ہے، اس کا کیا مشن ہوتا ہے کہ ان 12 سال کے اندر ہم نے بچے کو کیا بنانا ہے۔ مزید تعلیم تو آگے جا کے ہوتی ہے، ایف اے کرے گا، ایف اے کے بعد اس نے انجینئر میں جانا ہے، انجینئر بنے، ڈاکٹر میں جانا ہے، ڈاکٹر بنے، جس مرضی موضوع میں اس نے اسپیشلسٹ حاصل کرنی ہے اس موضوع کو اختیار کرے، وہ میٹرک کے بعد ہے۔ تو میرا جو بتانے کا مقصد ہے، سمجھانے کا مقصد ہے کہ میٹرک تک کا ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم بچے کی بیسک مضبوط کرتے ہیں میٹرک میں، کہ ہمارے بچہ بیسک مضبوط ہو جائے، اس کو لکھنا اس کا مضبوط ہو جائے، اس کا پڑھنا مضبوط ہو جائے، ہر مضامین کا مختصر اس کا تعارف ہو جائے۔ یہ ہمارے میٹرک تک کا مشن ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اس پر اسکول محنت کر رہے ہیں۔ لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں بچے، پڑھنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو آیا کہ یہ جو ہمارا مشن ہوتا ہے کہ ہمارا میرٹ صرف یہاں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارا بچہ اس بنیادی ہمارے دین کا عالم بھی بن کر نکل جائے، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی اور کتنی بڑی معاشرے میں تبدیلی ہوگی کہ ہمارا بچہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھے اور اس کے ساتھ اپنا بنیادی دین کے عقائد بھی سیکھے، ہمارا بچہ قرآن بھی سیکھے، ہمارا بچہ نماز بھی سیکھے، ہمارا بچہ نماز کی اہمیت بھی سیکھے، ہمارا بچہ قرآن سیکھے، قرآن کی تلاوت سیکھے، قرآن کو سمجھے، ہمارا بچہ حدیث پڑھے، حدیث کو سنے، حدیث کو سمجھے، سنت رسول کیا ہے۔ جب ان 12 سالوں میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، نہ ہی سمجھائی جاتی ہیں، نہ ہی پڑھائی جاتی ہیں، تو پھر جب بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتا؟
ہم نے بچے کو 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کیا، 5 سال کی عمر میں، کوئی 4 سال کی عمر میں بچہ داخل ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اسکول جانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب ہمارا بچہ ABC سیکھتا ہے، انگلش کے مضامین سیکھتا ہے، ساتھ میں قرآن نہیں سیکھتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اسکول کی تعلیم زیادہ اہم ہے، قرآن اہم نہیں ہے۔ ہمارا ABC سیکھنا زیادہ اہم ہے، انگلش کا سیکھنا زیادہ اہم ہے، قرآن کا سیکھنا اہم نہیں ہے۔ اور جب ہمارا بچہ اسکول کا نظام دیکھتا ہے، دیکھو بھئی صاف سی بات ہے، واضح سی بات ہے، تجربہ ہے، بچہ زیادہ کتابوں سے نہیں، اپنے استاد کی زندگی سے سیکھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے تو نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ جس سے دین سیکھو پہلے اس کی زندگی کو ضرور دیکھو، اپنے استاد کی زندگی کو ضرور دیکھو، اگر اس کی زندگی سنت رسول پر ہے تو اس سے دین سیکھو، اس سے علم سیکھو، اگر اس کی زندگی سنت رسول پر نہیں ہے تو اس سے علم نہ سیکھو، کیونکہ بچے کے علم کی بنیاد استاد کی سیرت پر ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے اسکولوں میں المی ہے، ہماری بچیوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی تم بے پردگی اختیار کرو۔ کون کہتا ہے کہ تم بے پردہ رہو؟ لیکن پھر بچیوں میں بے پردگی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھ دیکھ کے آتے ہیں کہ ہمارے استاد کیسے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے، اسکول کی تعلیم اہم ہے، نماز اہم نہیں، کہ نماز ہمارے استاد بھی چھوڑ رہے ہیں، بچے بھی چھوڑ رہے ہیں، میں چھوڑوں گا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں ABC سیکھ رہا ہوں، نہیں سیکھوں گا، استاد بھی ڈانٹتا ہے، ماما بھی ڈانٹتی ہے، بابا بھی ڈانٹتا ہے، اور جب میں ABC سیکھ لیتا ہوں تو سارے میری تعریف کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ کتنی اچھی انگریزی سیکھ رہا ہے، اور جب نماز نہیں پڑھتا مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ تو اس ماحول سے ایک کنسپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اردو کے مضامین پڑھے گا، انگریزی کے مضامین پڑھے گا، معاشرتی علوم کے مضامین پڑھے گا، سائنس کے مضامین پڑھے گا، اس کی اہمیت بچے کے دل میں خود بخود آتی جائے گی، شوق ولولہ پیدا ہوتا جائے گا کہ میں بیالوجی کے اندر ٹاپ کروں، میں الیکٹرک فیلڈ میں ٹاپ کروں، میں کمپیوٹر میں ٹاپ کروں، میں فزکس میں ٹاپ کروں، میں کیمسٹری میں ٹاپ کروں۔ جب ان مضامین کو دیکھتا ہے تو ان کے ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ جب قرآن کو پڑھایا نہیں جاتا تو اس کا ولولہ کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے قرآن سیکھے گا؟ کیسے شوق پیدا ہوگا؟ تو کوئی ماحول ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کا حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کچھ اس کو کہنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اسمبلی میں کھڑا کر کے بچوں کے انگریزی میں تقریریں کروائیں گے تو بچہ کہے گا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، تو اس کا سارا ذہن اس سائڈ پہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا المیہ ہے، میری خواہش ہے آپ لوگ بھی اس خواہش میں میرا ساتھ دیں کہ ہمارے جتنے بھی سکول ہیں، دیکھو میری بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے، میں سکول کی نفی نہیں کرتا، میں کالج کی نفی نہیں کرتا، یہ ضرورت ہے، ضروریات دنیا ہے، انسان کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، فزکس کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، کیمسٹری کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، الیکٹرک کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، کمپیوٹر کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، میتھ کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے۔ لیکن دین ہمارا وہ بنیاد ہے، ہر شعبے کا آدمی کے لیے ضروری ہے وہ دین بھی حاصل کرے۔ دین ہمارا ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یا تو اسپیشلسٹ بن جاؤ کمپیوٹر کے، دین کو چھوڑ دو، دو رائے نہیں ہے۔ دین بھی، کمپیوٹر بھی، دین بھی، کیمسٹری بھی،
دین بھی، فزکس بھی، دین بھی، الیکٹرک بھی، دین بھی، ڈاکٹر بھی، یہ دو چیزیں کٹھی ہیں. ہر چیز دین کے ساتھ آ کے جڑے گی، دونوں میں تضاد نہیں ہوگا. آج اگر ہم محنت کریں، جیسے ہم محنت کرتے ہیں، 40 منٹ کا پیریڈ ہے، ایک پیریڈ میں ایک کتاب لے لیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، پھر اس سے پہلے چھوٹے لیول کی کتاب ہوتی ہے، پھر اس سے بڑے لیول پہ آ جاتی ہے، پھر اس سے بڑے لیول میں آ جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچہ انجینئر بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہم قرآن کی بھی محنت کریں. ہمارا بچہ قرآن کو نرسری سے سیکھنا شروع کرے، میٹرک تک سیکھے، نرسری سے سیکھنا شروع کرے، میٹرک تک سیکھے. اگر ایک پیریڈ 40 منٹ کا قرآن کے لیے وقف کر دیا جائے جو نرسری سے لے کر میٹرک تک کے لیے ہو، اور پڑھانے والا بھی صلاحیت رکھتا ہو اس کے پڑھانے کی، تو ہمارا بچہ میٹرک کے لیے عالم بن کے نکلے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. ہمارا مشن تعلیم کی طرف ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے دین کو علیحدہ کر دیا، دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دیا. یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا مائنڈ کا دھوکہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے دین کو اتنا مشکل بنایا ہوتا، دنیاوی ضروریات کے ساتھ نہ چل سکتا، تو اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ پھر جنت جہنم کے فیصلے کیوں رکھیں کہ اللہ نے اتنی مشکل دنیا کی زندگی بنائی تھی تو اس مشکل زندگی کے اندر رہ کے دین کو چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. دین اور دنیا کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ایک رہیں گے. ہم نے علیحدہ کر دی، دنیا علیحدہ کر دی، دین علیحدہ نہیں، یہ ایک ہی ہیں. دین کو حاصل کر کے دنیا میں چلیں گے تو دنیا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. دین کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کر دیں گے تو اللہ دنیا کو ہمارے لیے عذاب بنا دے گا. اور جیسا کہ آج ہمارے لیے دنیا عذاب بنی ہوئی ہے، ہم کتنے مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں. ہمارا دماغ سے سکون چھین لیا گیا، ہمارا دلی اطمینان ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا. حرص خواہشات نے جنم لے لیے، اور کتنا اس حرص خواہشات کی وجہ سے ظلم اور بے ایمانیاں، اور بازار میں کتنی ناپ تول کی کمیاں اور کتنے اس کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو میرے بھائی، یہ بہت بڑی محنت ہے. ہمارا 99% بچہ سکولوں میں پڑھتا ہے، 1% بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے. وہ 99% بچہ ہمارا دین سے دور کیوں ہے؟ وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہم اس کنسپٹ کو دور کر دیں کہ ہمارا اسکول کا بچہ عالم نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے اگر ہم بنانا چاہیں، اگر ہم اس چیز کو ٹھان لیں. اگر نرسری تک سے لے کر میٹرک تک کے لیے ہم 40 منٹ کا پیریڈ رکھیں اور پڑھانے والا بھی اس کو صلاحیت رکھتا ہو. سادہ گول آدمی نہیں ہونا چاہیے پڑھانے والا، جسے خود بھی کچھ نہ آتا تو وہ کیا پڑھائے گا. اس کی مہارت بھی رکھتا ہو، قرآن کے عبور ہو، اس کو حدیث کو سمجھتا ہو، تو بچوں کے اندر کیسے نہیں اونڈے لگا 12 سال کے اندر. کتنی مشکل کتابیں ہم دے دیتے ہیں ان کو، کتنا مشکل ہم انگریزی کے مضامین ان کو یاد کروا جاتے ہیں. تو قرآن تو ایک معجزہ ہے. اللہ کہتا ہے تم اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ، یہ تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھائے گا. تم اس کی طرف چل کے آؤ، قرآن تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا، تمہارے اوپر اپنے مضامین کو کھولے گا، تمہیں صراط مستقیم کے راستے دکھائے گا. جب ہم کوشش تو کریں تو میرے پہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، کل ہماری قبروں میں بھی کام آئے گا. اگر کوئی اسکول ٹیچر میرا یہ کلپ دیکھے تو اس چیز کو زور سوچے کہ 12 سال میں ہم اپنے بچے کو عالم بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے؟ ایک پیریڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں، ضرور بنا سکتے ہیں. تو میرے بھائی، یہ دنیا کی محنت بھی ہو جائے گی، ساتھ آخرت کی محنت بھی ہو جائے گی. تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے کہ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی طرف راغب ہوں، ان کو ایک نظام بنا کر دیں، ان سے بچوں کو تعلیم و تربیت، اسلامی معاشرہ ان کے اندر پیدا کریں. تو ایک بہت بڑی محنت ہے. تو اس کے اندر حصہ ملائیں، اور جس قدر ہو سکے اپنے جتنے ریلیٹیو ہوں ان کو میرا پیغام پہنچائیں. کوئی نظام چاہیے ہو
تو مجھ سے رابطہ کریں. میرا رابطہ نمبر اس کلپ کے اندر ایڈ ہے پڑا. رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ عالم بن کے فارغ ہو 12 سال کے اندر. ہمارے یعنی کہ اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے، کہ کوئی ہمارا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. صرف اور صرف ایک غرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ضائع نہ ہو، دنیا کی حرص کے اندر ضائع نہ ہو جائے، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ والا بھی بن جائے. یہ ہماری سوچ ہے اور یہی ہماری فکر ہے. اللہ جل جلالہ اس سوچ اور اس فکر کو آگے لے چلنے کی ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.